اگر آپ بھی بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں اور حرمین شریفین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کریں۔ جی ہاں، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتے ہیں، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ناممکن کا ممکن بنا دیتے ہیں، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، اور دعائیں ایک دن رنگ لے آتی ہیں۔ دعاؤں سے سب کچھ بدل جاتا ہے، دعاؤں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو جی ناظرین، اللہ کے سامنے دعا کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے سامنے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وہ نوازا ہے جو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 81 حج کیے ہیں بیت اللہ شریف کے، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کل دنیا میں 91 سال کی زندگی گزاری ہے اور 81 حج کیے ہیں، اور پہلا حج 11 سال کی عمر میں کیا ہے۔ ایک دن حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ایک شاگرد جن کا نام سلیمان ہے سوال کرتے ہیں، جی استاجی آپ نے 81 حج بیت اللہ شریف کے کر لیے ہیں تو اس میں کیا راز ہے؟ تو فرماتے ہیں میں جب بھی بیت اللہ شریف وہاں جب حج کرنے کے لیے جاتا تھا، میدان عرفات میں جاتا تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ میرا آخری حج نہ بنانا، تو دعا کی برکت سے اللہ اگلے سال بھی مجھے حج پہ بلا لیتا تھا۔ اسی طرح میں ہر سال جاتا رہا، دعا کرتا رہا، دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے 81 حج نصیب فرما دیے ہیں۔ جی ناظرین، اگر حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ 81 حج کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جو رب سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہی رب ہمارا ہے، اور وہی رب ہے جو صدا ہمیں بھی لگاتا ہے، وہی رب ہے جو ہمارے لیے بھی جو ہے تہجد کے ٹائم آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے اللہ سے مانگیں، گر گڑائیں۔ اور ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت کے بڑے ایک خطیب ہیں، ان کا بڑا نام ہے مولانا عبد المنان راسخ صاحب، ان کی زبان سے یہ واقعہ سنا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے گیا، میں وہاں ایک بوڑھی اماں کو دیکھتا ہوں، وہ اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہی ہے اور شکر کے آنسو بہا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے اللہ تیرا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں بیوہ بھی تھی اور میں بے اولاد بھی تھی، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ اپنا تیرا گھر دیکھ کر آؤں، تیرے گھر کا طواف کروں، اور تو نے مجھے 26 سال بعد اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دی ہے۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں ہے، ایک دن آتا ہے جب صحیح وقت آتا ہے، انسان کی دعائیں رنگ لے کر آتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے سامنے دعا کریں، گر گڑائیں، روئیں، اللہ کے سامنے اپنی آرزوئیں رکھیں۔ اور اس سلسلے میں جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک وظیفہ اپنا لیں، وظیفہ کریں۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اللہ کے ولی، بڑی مشہور شخصیت، ایک بزرگ عالم دین جو قرآن پاک کی تجوید قرآت میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، اور سینکڑوں شاگرد ہیں دنیا بھر میں ان کے، ان کا نام کون نہیں جانتا؟ حضرت یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس 2 آدمی آئے اور آ کر کہا حضرت شیخ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ شریف کا حج نصیب فرمائے۔ تو حضرت یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ جب نماز پڑھو، نماز پڑھ لینے کے بعد جب درود شریف پڑھ لیں، آخری تشہد میں بیٹھیں، درود شریف کے بعد جہاں آپ دوسری دعائیں مانگتے ہیں یہاں ایک دعا اور شامل کر لو، وہ دعا ہے ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الغفور۔ حضرت یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ وظیفہ بتایا تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے چند دن اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حج عمرے کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکیں اور اپنی جو ہے نیک تمنا کو پورا کر سکیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے یہ 2 کام ضرور کریں۔ ایک تو دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیں،